عالمی تحقیقاتی رپورٹ نے بھارتی دفاعی برتری کے خود ساختہ بیانیے کا پردہ چاک کر دیا ہے۔ مارکا حق میں پاکستان کے ہاتھوں ذلت آمیز شکست بھارتی فضائیہ کے لیے مستقل ڈراؤنا خواب بن گئی ہے۔ انتہا پسند مودی حکومت اور شکست خوردہ بھارتی فوج کی نام نہاد ساکھ کی قلعی کھل گئی ہے۔ برطانوی دفاعی جریدے کی میگزین کی رپورٹ کے مطابق پاکستان اور بھارت کی 52 منٹ کی فضائی جنگ میں بھارتی فضائیہ کے 4 رافیل لڑاکا طیارے تباہ ہوئے۔ بھارت ان چاروں طیاروں کی سیریل نمبرز کے ساتھ واضح تصاویر پیش کرنے میں ناکام رہا۔ بھارتی فضائیہ کے مجموعی نقصانات میں 4 رافیل، MiG-29، Su-30 اور ہیرن ڈرون شامل ہیں۔ GF-17 سی بلاک 3 نے ادھم پور میں بھارتی دفاعی نظام S-400 کو ناکارہ بنا کر تباہ کیا۔ برنالہ میں بھارتی کمانڈ اینڈ کنٹرول سسٹم کو تباہ کر کے ایک اور شدید دھچکا پہنچایا گیا۔ سڈنی حملے کے دہشت گرد بھارتی شہری نکلے، ناقابل تردید ثبوت سامنے آ گئے۔ برطانوی نشریاتی ادارے BBC اور امریکی جریدہ بلومبرگ حقائق سامنے لے آیا۔ ساجد اکرم اور نوید اکرم نے گزشتہ ماہ بھارتی پاسپورٹ پر فلپائن کا دورہ کیا۔ فلپائن کے بیورو آف امیگریشن نے سفری دستاویزات کی تصدیق کر دی ہے۔ 4 ہفتے شورش زدہ جنوبی علاقوں میں قیام کیا۔ BBC کے مطابق حملہ آور دہشت گردی کی تربیت لینے فلپائن گئے تھے۔ آسٹریلوی حکام نے بھی تحقیقات میں معاونت کے لیے مودی سرکار سے رابطہ کیا۔ پولیس کے مطابق حملہ داعش سے متاثر ہو کر کیا گیا۔ دہشت گردوں کی گاڑی سے کالعدم تنظیم کا جھنڈا بھی ملا۔ حملے کے مقام پر اظہار یکجہتی کے لیے دوسرے روز بھی شہریوں کا تانتا بنا رہا۔ سڈنی حملے کی تحقیقات میں اہم پیش رفت، حملہ آور بھارتی شہری تھے، ناقابل تردید ثبوت سامنے آ گئے۔ امریکی جریدے بلومبرگ کی رپورٹ کے مطابق 1.5 ماہ پہلے ساجد اکرم اور نوید اکرم بھارتی پاسپورٹ پر سڈنی سے منیلا پہنچے، جس کی تصدیق فلپائن ہیرو احمد کے بھی شکر گزار، ان کی دکان کے باہر پھول رکھ دیے۔ سڈنی حملہ دہشت گرد تنظیم داعش سے متاثر ہو کر کیا گیا۔ آسٹریلوی وزیر اعظم نے بھی تصدیق کر دی۔ سڈنی میں پریس کانفرنس کے دوران اینتھنی البنیز نے کہا، عالمی دہشت گرد تنظیم کے ملوث ہونے کے شواہد موجود ہیں۔ گاڑی سے داعش کے پرچم بھی ملے ہیں۔ یہ دہشت گردی پوری دنیا کے لیے ایک چیلنج ہے۔ اینتھنی البنیز نے کہا کہ داعش ایک شیطانی نظریے کی پیداوار ہے جسے دنیا نے مسترد کیا ہے۔ آسٹریلیا کے وزیر اعظم اینتھنی البانیز نے سڈنی کے اسپتال میں مسلمان ہیرو احمد سے ملاقات کی۔ آسٹریلوی عوام کی جانب سے ان کا شکریہ ادا کیا۔ میڈیا سے گفتگو میں اینتھنی البانیز نے کہا، احمد اور ان کے والدین سے ملاقات کی۔ احمد ہماری شاندار اقدار کی نمائندگی کرتے ہیں۔ دہشت گرد ہمیں تقسیم کرنے کی کوشش کرتے ہیں جو کامیاب ہونے نہیں دیں گے۔ ایک اور اہم معاملے کی بات کریں گے۔ افغانستان میں چھوڑا گیا امریکی اسلحہ پاکستان میں دہشت گردی کے پھیلاؤ کا سبب بننے لگا ہے۔ امریکی جریدے دی ڈپلومیٹ کا انکشاف۔ رپورٹ یہ بتاتی ہے کہ امریکی محکمہ دفاع کا کہنا ہے کہ 2021 میں انخلاء کے دوران تقریباً $7.1 ارب مالیت کا فوجی ساز و سامان افغانستان میں رہ گیا تھا، جس میں 4,27,000 سے زائد ہلکا اسلحہ، نائٹ ویژن اور تھرمل آلات شامل تھے۔ اسلحہ سرحد پار شدت پسندوں تک پہنچنے کی اطلاعات ہیں۔ طالبان نمائندوں نے اعتراف کیا ہے کہ کم از کم نصف ذخیرہ اب لاپتہ ہے۔ ہتھیاروں تک رسائی کے بعد کالعدم TTP کی حملہ آور صلاحیت میں اضافہ ہوا ہے۔ اس صورتحال کے مہلک اثرات پاکستان کو بھگتنا پڑ رہے ہیں۔ دوسری جانب کچے کے ڈاکو بسوں سے مسافروں کو اغوا کرنے لگے۔ صدق آباد کے قریب کوئٹہ جانے والی بس پر فائرنگ کے بعد ڈاکو 18 مسافروں کو ساتھ لے گئے۔ پولیس نے سومیانی کے قریب مقابلے کے بعد 14 مسافروں کو بازیاب کرا لیا۔ بازیاب مسافروں سے ایک شخص دل کا دورہ پڑنے سے جاں بحق ہو گیا۔ گھوٹکی سے عمران آصف کی رپورٹ۔ یابی اور کچے میں ڈاکوؤں کے مکمل خاتمے تک آپریشن جاری رہے گا۔ عمران آصف، سما، گھوٹکی۔ اور اہم خبر شامل کریں، منی لانڈرنگ اور ٹیرر فائنینسنگ کے خلاف نظام مضبوط بنانے کا فیصلہ۔ سونے سمیت قیمتی دھاتوں کے کاروبار کی نگرانی مزید سخت کی جائے گی۔ اسٹیٹ بینک نے تجارتی منی لانڈرنگ روکنے کے لیے نگرانی کا نیا نظام نافذ کر دیا۔ کیا تفصیلات ہیں، سما کے نمائندہ خصوصی شکیل احمد سے جانیں گے۔ شکیل، بتائے گا اس نظام کے بارے میں۔ پاکستان نے فائنینشیل ایکشن ٹاسک فورس کے 34 نکات پر عمل کر کے اکتوبر 2022 میں گرے لسٹ سے پاکستان نکل آیا تھا اور اب مزید نظام سخت کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ دہشت گردی کی مالی معاونت کے خلاف قوانین سخت کیے گئے ہیں۔ کالعدم تنظیموں کے اثاثے سے منجمد کیے گئے اور بینکنگ اور مالی نگرانی کا نظام مزید مؤثر بنایا گیا۔ مشکوک لین دین کی رپورٹنگ میں اضافہ ہوا۔ اب پاکستان نے IMF کو یقین دلایا کہ گولڈ سمیت قیمتی دھاتوں کے کاروبار کی نگرانی مزید سخت کی جائے گی۔
रियल एस्टेट एजेंट, डीलर्स और इसके कारोबार से वाबस्ता अफराद की निगरानी होगी। मनी लॉन्ड्रिंग, टेरर फाइनेंसिंग की रोकथाम के लिए तमाम नॉन फाइनेंशियल बिजनेस एंड प्रोफेशनल्स की मौसम निगरानी होगी। पाकिस्तान को ट्रेड बेस्ड मनी लॉन्ड्रिंग का सामना है और IMF ने इसकी निशानदेही की है। स्टेट बैंक ने तजारती मनी लॉन्ड्रिंग रोकने के लिए निगरानी का निजाम नाफिज कर दिया है और FBR, स्टेट बैंक फाइनेंशियल मॉनिटरिंग यूनिट तजारती मनी लॉन्ड्रिंग के मुआशी असरात का जायजा ले रहे हैं और कौमी रिस्क असेसमेंट रिपोर्ट जो है 2026 तक मुतल्लिका इदारों को फराहम की जाएगी। जी ठीक है शकील, बहुत शुक्रिया आपका। पेशावर में 16 दिसंबर 2014 के दिन का आगाज बेमामूल के मुताबिक ही हुआ था। वालिदैन ने अपने बच्चों को हंसते मुस्कुराते स्कूल पहुंचाया। सुबह के 10 बजे जब बच्चे खेल कूद और पढ़ाई में मगन थे कि अचानक वर्सक रोड फायरिंग और धमाके की आवाजों से गूंज उठा। दहशतगर्दों के आर्मी पब्लिक स्कूल पर हमले से यूं पल भर में अफरा तफरी फैल गई और माहौल हुआ खौफ में तब्दील। वर्सक रोड पर थी वालिदैन की चीखों पुकार। पुलिस और सिक्योरिटी फोर्सेस ने किया इलाके को कॉर्डन ऑफ और किया ऑपरेशन का आगाज। ऐसे में पेशावर के तमाम अस्पतालों में हुई इमरजेंसी नाफिज। वालिदैन और अजीजों ने बच्चों की तलाश में किया अस्पतालों का रुख, जहां पर भी दिलखराश मनाजिर देखने को मिले। पेशावर में धमाकों को तो बहुत कवर कर चुके हैं, लेकिन ये सब वाक़यात से इसलिए अलग था कि इसमें सारे स्कूल के बच्चे थे। जब हम वहाँ पहुँचे तो हमारे साथ ही ख़वातीन और ये मतलब जिनके बच्चे स्कूल में थे वो मौका पर पहुँचे, तो वो हालात जो हैं आज भी हमारे जहन में उसी तरह ताज़ा है। रास्त जो है वो फायरिंग भी हो रही थी, बम धमाकों की आवाज़ें भी थी, बच्चे भी थे। जिस जगहों से, जिन क्लास रूम से और जो एडिटोरियम था उससे जब उन बच्चों को निकाल रहे थे तो वो कैफियत जो है वो बयान करने की नहीं है। 16 दिसंबर का दिन आते ही पेशावर की फिजा सोगवार हो जाती है। सानिया APS में स्कूल की प्रिंसिपल और स्टाफ समेत 140 से जायद बच्चे शहीद हुए। आगे बढ़ते हैं। दीगर खबरें बुलेटिन का हिस्सा बनाते हुए आपको बताएं कि कराची में जलजले के झटके महसूस किए गए थे। आफ्टर शॉक्स के कोई इम्कान नहीं। डायरेक्टर जलजिला पेवा मरकज कराची ने पेशगोई कर दी। अमीर हैदर लगारी ने बताया कि जलजिले के बाद कोई आफ्टर शॉक्स नहीं आए। ये फॉल्ट लाइन नहीं, प्लेट बाउंड्री का जलजिला है। जलजिले का मरकज कराची से 87 किलोमीटर दूर और गहराई 12 किलोमीटर थी, जिसकी वजह से शहर भर में झटके महसूस किए गए। हमारी नुमाइंदा फरवा अली से गुफ्तगू में उन्होंने मजीद क्या बताया, आपको दिखा देते हैं। कल रात एक अर्थक्वेक आया है जो 5.2 मैग्नीट्यूड का है और वो 87 किलोमीटर नॉर्थ वेस्ट ऑफ कराची है, जो कि सुमियानी के पास है। इसकी जो डेप्थ थी वो तकरीबन 12 किलोमीटर थी। उसकी वजह से ये तमाम कराची में जो है इसकी फेल्ट रिपोर्ट आई है, लोगों ने महसूस किया है। एक्टिव रीजन है हमारा और यहाँ पर हिस्टोरिकल अर्थक्वेक आते रहे और इसमें अभी तक कोई आफ्टर शॉक्स नहीं आए, क्योंकि ये कोई फॉल्ट नहीं है, ये बेसिकली जंक्शन यानी प्लेट बाउंड्री का अर्थक्वेक है। और अगर इसकी वजह से कोई फॉल्ट एक्टिव हुआ तो हम जो है वो आगाह करेंगे।